السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک تحریک کے بارے میں جو کہ دنیا بھر میں آج کل بہت زیادہ اہم سمجھی جا رہی ہے، وہ ہے بلیک لائف میٹرز۔ اس تحریک کا مطلب یہ ہے کہ امریکی افریقن عوام جن کی جلد کا رنگ کالا ہے، ان کی زندگیاں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ تحریک آج کل دنیا بھر میں اس لیے اہم ہوئی کیونکہ جارج فلوئڈ نامی ایک افریقی امریکن شخص کو امریکی پولیس کے ایک سفید فام اہلکار ڈیرک چوین نے گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ ایسا واقعہ پہلی مرتبہ امریکہ میں پیش نہیں آیا۔ ایسے واقعات امریکہ میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بلیک لائف میٹرز جیسی تحریک ختم نہیں ہو پاتی۔ آج ہم بلیک لائف میٹرز کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا جانیں گے۔ افریقی امریکن کی تاریخ 16ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب مغربی افریقہ سے لوگوں کو زبردستی غلام بنا کر لاطینی امریکہ میں لایا گیا۔ 17ویں صدی میں مغربی افریقہ سے لوگوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا گیا، جو کہ اس وقت برطانیہ کی کالونی تھی۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بننے کے باوجود افریقہ سے لائے گئے لوگ غلامی کی زنجیروں میں رہے۔ آخر کار 1865 میں غلامی سے آزاد ہوئے۔ امریکیوں کو غلامی سے آزادی تو مل گئی، مگر امریکی سفید فاش لوگوں کا رویہ ان افریقی امریکن لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا اور ہمیشہ ان لوگوں کو دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت ہی دی گئی۔ بلیک لائف میٹرز کی تحریک سے پہلے بہت سی ایسی تحریکیں جنم لے چکی ہیں جن میں افریقی امریکن لوگوں کے حقوق کی بات کی گئی تھی۔ ان تحریکوں میں سول رائٹس موومنٹ، بلیک پاور موومنٹ، بلیک فیمنزم موومنٹ اور پین افریقنزم شامل ہے۔ بلیک لائف میٹرز کی تحریک کی شروعات 2012 میں ایک واقعے سے ہوتی ہے جس میں جارج زمرمن نامی ایک سفید فام شخص نے ٹریوان مارٹن نامی 17 سالہ افریقی امریکن بچے کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے امریکہ بھر میں مختلف احتجاج شروع ہو گئے، جس میں اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے زور دیا گیا۔ 2013 میں 3 افریقی امریکن خواتین الیسیا گارزا، پیٹریس کولر اور اومل ٹومیٹی نے ایک آن لائن کمپین کا آغاز کیا جس میں #بلیک لائف میٹرز کا استعمال کیا گیا۔ 2014 میں ایک افریقی امریکن 18 سالہ لڑکا جس کا نام مائیکل براؤن تھا، اسے ایک سفید فام امریکی پولیس آفیسر جس کا نام ڈیرن ولسن تھا، اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے امریکہ بھر میں دوبارہ سے احتجاج شروع ہو گئے۔ اس موقع پر ایک خاص بات بھی قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دوران احتجاج جب امریکی پولیس احتجاج کرنے والوں پر آنسو گیس کا استعمال کرنے لگی تو فلسطینیوں نے ٹویٹر کے ذریعے افریقی امریکن لوگوں کو آنسو گیس سے بچنے کے طریقہ کار بتائے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا کہ کس طرح امریکی پولیس اسرائیلی ملٹری فورسز سے ٹریننگ لیتی ہے اور انہی کی طرح کے طریقے اپنے ہی لوگوں پر استعمال کرتی ہے۔ 2014 سے لے کر 2020 تک بہت سے ایسے افریقی امریکن لوگوں کو سفید فام لوگوں کی طرف سے قتل کیا گیا، جن کا نام لینا بھی اس ویڈیو میں ناممکن ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور اس کی وجہ سے بلیک لائف میٹرز کی تحریک کی ضرورت کبھی ختم ہی نہ ہو پائی۔ افریقی امریکن نے بہت سے ایسے فکرے بھی بنائے جس سے اس تحریک کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے، جن میں یہ فکرے شامل ہیں: ہینڈز اپ ڈونٹ شوٹ، جس کا مطلب ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، مجھے قتل مت کرو۔ آئی کینٹ بریتھ، میں سانس نہیں لے پا رہا۔ وائٹ سائلنس از وائلنس، سفید فاموں کی خاموشی تشدد ہے۔ نو جسٹس نو پیس، جہاں انصاف نہیں وہاں امن نہیں۔ از مائی سن نیکسٹ، کیا اگلی باری میرے بیٹے کی ہے؟ بلیک لائف میٹرز کی تحریک کو جس واقعے نے ایک بین الاقوامی حیثیت فراہم کی، وہ واقعہ 2020 کو پیش آیا جب ایک افریقی امریکن شخص جس کا نام جارج فلوئڈ تھا، اسے ایک سفید فام امریکی پولیس آفیسر جس کا نام ڈیرک چوین تھا، قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ بھر میں حالات انتہائی خراب ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو اپنی جانوں سے جانا پڑا۔ امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں بہتری آئے اور افریقی امریکن لوگوں کو ان کے حقوق ملیں۔
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا ان واقعات کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کمنٹس میں لکھ کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں۔ اگر اس طریقے کی ویڈیوز آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔